بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا، جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان کی پیدائش بروز منگل 2 نومبر 971 کو ہوئی۔ سلطان محمود 997 سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنوی کا حکمران تھا۔ یہ سلطنت غزنویہ کے سب سے مشہور سلطان تھے۔ سلطان غزنویہ 976 سے 1186 تک قائم ایک حکومت تھی، جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ تھا۔ سلطان کا انتقال 30 اپریل 1030 کو بمطابق 410 ہجری میں ہوا۔ یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا، جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا، کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطۂ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا، تو جس آدمی نے کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ اللہ کے محبوب بھی بن کے، اللہ کے پیارے بن کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمود حقیقی معنوں میں ایک منصف حکمران اور سچا عاشق رسول تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت ہی محبوب وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت پر مامور رہتا تھا۔ ایک وقت بادشاہ محمود غزنوی واش روم میں تھا اور اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے واش روم سے آواز لگائی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی دیا اور دل میں پریشان ہوا کہ آج بادشاہ نے مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا، اور اس نے اپنے باپ ایاز سے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے نام سے نہیں بلکہ ایاز کے بیٹے کے نام سے پکارا ہے۔ ایاز نے بادشاہ محمود غزنوی سے عرض کیا کہ اے حضور، میرے بچے سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ محمود غزنوی نے کہا نہیں، کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آج آپ نے اسے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے، اس کو اپنے نام سے نہیں پکارا۔ محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، اور محمد کا نام آج تک میں نے وضو کیے بغیر نہیں لیا۔ ایاز کو بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت حسد کرتے تھے کہ ہم بڑے خاندان والے، بڑی عقل سمجھ اور تعلیم والے ہیں، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ایک دن سب وزیر اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہے کہ اس ان پڑھ ایاز کی طرف ہماری نسبت بہت زیادہ ہے۔
بادشاہ نے کہا ابھی تم لوگ چلے جاؤ، میں کسی موقع پر اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا اور سب سے کہا آج میں تمہاری عقل کا امتحان لوں گا۔ سب وزیروں کو بلوایا اور ایاز کو بھی بلایا۔ بادشاہ نے سب کو ایک بہت ہی قیمتی ہیرا دیا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی دیا کہ اسے توڑ دو۔ بادشاہ نے جس وزیر کو بھی دیا اس نے یہی سوچا کہ بادشاہ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ ہیرا نہیں توڑنا چاہیے۔ سب نے ہیرا نہ توڑا۔ بادشاہ نے جب ایاز کو ہیرا اور ہتھوڑا دیا تو ایاز نے ہتھوڑے سے ہیرے کو توڑ دیا۔ سب وزیر دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ آج تو ایاز گیا۔ بس بادشاہ نے سب سے پوچھا آپ نے ہیرا کیوں نہ توڑا؟ تو سب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، ہمیں لگا آپ ہماری عقل کو آزما رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ہیرا نہیں توڑا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، لیکن آپ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے سوچا کہ اس قیمتی ہیرے اور آپ کے حکم میں سے کون سی چیز مجھے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے آپ کا حکم زیادہ عزیز لگا، اس لیے میں نے یہ ہیرا توڑ دیا۔ سب وزیر منہ دیکھتے رہ گئے، ان کو ان کا جواب مل چکا تھا۔ ایک دن تمام وزیروں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ کے غلام ایاز نے ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں یہ روز آپ کے خزانے سے مال چوری کر کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلا لیا اور پوچھا کیا تمہارا کوئی صندوق وغیرہ ہے جس کو تم جا کر روزانہ کھولتے ہو؟ ایاز نے جواب دیا جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا ایک صندوق ہے ایسا جس کی چابی صرف میرے پاس ہے اور میں نے آج تک کسی کو وہ دیکھنے نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا کہاں ہے وہ چابی؟ ایاز نے چابی پیش کی۔ غلام کو حکم ہوا اس صندوق میں سے جو کچھ بھی ملے لے آؤ۔ غلام چابی لے کر گیا اور صندوق میں جو سامان تھا لے کر آ گیا۔ اب سب وزیر خوش تھے کہ آج تو ایاز گیا کام سے، آج نہیں بچتا۔ جب سامان لایا گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ ایک جوتا جو نہ جانے کتنی جگہ سے سلا ہوا تھا، ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا جوڑا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب ایاز سے پوچھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس دن میرے تن پر یہ لباس اور میرے پاؤں میں یہ پرانا جوتا تھا، لیکن آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ میں روزانہ اس صندوق میں سے ان جوتوں اور کپڑوں کو نکال کر دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے غرور نہ آ جائے۔ اپنا آج کا وقت دیکھ کر میں اپنا پچھلا وقت یاد کرتا ہوں کہ کہیں اس غرور میں جو احسان آپ نے مجھ پر کیا وہ بھول نہ جاؤں۔ ایک دن بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ انگوٹھی پر کوئی ایسی چیز لکھ دو جسے پڑھ کر اگر میں غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں اور اگر خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں۔ ایاز نے انگوٹھی پر لکھ کر دیا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔